الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے، یعنی ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اسے آپ کے پاس، تخت کو، یعنی اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج سے ہم نے ایک نیا باب شروع کیا ہے، کرامات اولیاء پر جو قرآنی استشہاد ہیں، شہادتیں ہیں۔ تو غلام احمد پرویز صاحب اپنی تصنیف تصوف کی حقیقت میں نبوت و تصوف کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ میں اس وقت معجزات کے متعلق بحث کرنا نہیں چاہتا، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ کو نبوت کے ساتھ مختص سمجھا جاتا ہے۔ ختم نبوت کی روح سے جب انبیاء علیہ السلام کا آنا ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اس معجزے کا امکان باقی نہ رہا، تو معجزہ تو انبیاء سے مخصوص ہے۔ لیکن تصوف نے اس مہر کو بھی توڑا اور یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ خارق عادات اور واقعات اب بھی ظہور میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن انہیں معجزات نہیں بلکہ کرامات کہا جاتا ہے۔ کرامات اور معجزات میں فرق صرف نام کا ہے، حقیقت کا نہیں۔ یہ پرویز صاحب کی عبارت ہے جی، اس کو آپ تصوف کی حقیقت از غلام احمد پرویز صفحہ 143 مطبوعہ لاہور پر دیکھ سکتے ہیں، کوئی شخص یہ اٹھا کر۔ اب یہاں سے دیکھیں آپ کہ پرویز صاحب کتنی دور سے تحریر لائے ہیں، لمبی بنا کر لائے ہیں کہانی، اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کس قدر زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کی ہے، اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے ہمارا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب معجزات ہی کے بارے میں ان کی نیت درست نہیں ہے اور وہ ان کے منکر ہیں معجزات کے، تو اولیاء اللہ اور ان کی کرامات کا پھر کیا ذکر؟ بہرحال چند پرویز اینڈ کمپنی خود کو بڑے فخر سے اہل قرآن کہتے ہیں، استغفر اللہ، اہل قرآن نہیں ہے یہ، قرآن کی تو وہ تکذیب کرتے ہیں، پھر احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، جو احادیث کا انکار کرے اور قرآن کو تسلیم کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ہم احادیث کی بجائے اس چیپٹر میں آیت قرآنیہ ہی سے ثبوت کرامت انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اہل قرآن یعنی پرویزی اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد طرفک، ان یرتد الیک طرفک، یعنی وہ شخص جسے کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، تو جب تخت لانے کی بات ہوئی تو جن نے، عفریت اسے کہتے ہیں، کہا کہ میں یہاں اس محفل جو آپ کی ہو رہی ہے مجلس، اس مجلس سے میں جب تک ختم ہوگی، ختم ہونے سے پہلے تخت کو لے آؤں گا، میں بڑا طاقتور اور ایماندار ہوں۔ لیکن انہی میں سے ایک شخص جو مجمع میں بیٹھا تھا، اس نے کہا میرے پاس کتاب کا علم ہے، میں اسے آپ کے پاس، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے پاس میں اسے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ عام کتاب کا علم ہے، یعنی کرامت ہوئی نا پھر۔ تو یہ ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو یہ جو پرویز صاحب کی بات شروع کی ہے، اب چونکہ تھوڑا سا اس کا آج میں نے انٹروڈکشن کرایا ہے، تو پرویز صاحب کی تفسیر جو ہے وہ بالرائے ہے، یہ ہم آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں بات کر کے بات کو ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل کر کے وہ ہم ساری بات کر پہنچائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کے عقائد درست ہو جائیں معجزات کے بارے میں اور کرامات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ بنائے اور اللہ تعالیٰ دائرہ اسلام میں رکھے۔ اپنی من مانیاں کرتے ہوئے دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت